رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو صحت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. صحت ہزار نعمت. صحت اگر ہے تو سب کچھ ہے. اگر صحت نہیں ہے تو انسانوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے بہت سے پیشنٹس ہیں جن کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے یا بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے, کینسر کی بیماری ہوتی ہے, اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی چیزوں مبتلا کر دیا ہے. اب ان کو جا کر پوچھیے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب ان کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا شکر کے لیے شکر کا جذبہ دل میں رکھا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس سے بچنے کے لیے جو تدابیر ہو سکتی ہیں ان تدابیر کو اختیار کیجیے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو اسلامی طریقہ عطا فرمایا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی, دونوں اعتبار سے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحت کی حفاظت کا حکم فرمایا. ہر اعتبار سے بھی. آپ دیکھیے ہم نماز کے لیے آتے ہیں, نماز میں آنے سے پہلے نماز کے لیے وضو کا کرنا شرط ہے. وضو کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ دھونے کا نام. ہاتھ دھوتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, پیر دھوتے ہیں, سر کا مسح کرتے ہیں, کان کا مسح کرتے ہیں. ان چیزوں کا کرنا وہ ایک ترتیب جو ہے کہ پہلے ہم ہاتھ دھوئیں, اس کے بعد اپنے چہرہ دھوتے ہیں, چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوتے ہیں جس کا دھونا فرض ہے. اس کے بعد سر کا مسح کرتے ہیں, کان کا مسح کرتے ہیں اور پھر پیر دھو کر مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو یہ بھی صفائی اور ستھرائی ہے. اسی طرح سے اگر کسی کو احترام ہو جاتا ہے, کسی کو منی خارج ہو جاتی ہے, کوئی اپنی بیوی سے صحبت کر لیتا ہے, تو جب تک وہ غسل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ پاک نہیں ہو سکتا. یا اللہ رب العزت نے پاکی کے اعتبار سے کہ مسلمان کا اور انسان کا جسم تمام قدرتوں سے, تمام نجاستوں سے اور تمام ایسی چیزوں سے جسے انسان گھن کرتا ہے پاک رکھنے کے لیے کہا گیا. تو اسی طرح سے یہ عبادات کے اندر بھی جتنی بھی چیزیں ہیں پاکی اور صفائی پر مشتمل ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہم کو جو صحت عطا فرمائی ہے اس صحت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. اگر آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو اس کا علاج کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا تداو کے معنی علاج کیا کرو. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی بیماریاں دنیا میں اتاری ہیں ہر بیماری کا علاج اللہ کیا موجود ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج موجود نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری تحقیقات, ہمارا ذہن, ہماری سائنسی چیزیں, سائنٹیفک چیزیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں, لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اعتبار جو اسباب ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کیا جائے. ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر, صحابہ سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے, بھروسہ کرنے والے کوئی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, جنگ کے میدان میں کبھی کسی کو سخت لگ جاتا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہری اسباب اختیار کرنے کا ان کو حکم دیتے تھے. کسی کا خون بہ رہا ہے, خون بند ہوتا نہیں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کپڑے کو جلاؤ اور کپڑے کو جلانے کے بعد جو راکھ ہوتا ہے اس راکھ کو اس زخم پر لگاؤ. تو معلوم یہ ہوا ظاہری اسباب کو اختیار کرنے میں شریعت روکتی نہیں ہے. شریعت چاہتی ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کیے جائیں. ہر اعتبار سے اپنے آپ ہماری جو ہم کو اللہ نے جو صحت دی ہے اس صحت کی حفاظت کرنی ہے. اسی لیے فرمایا کہ دن کو اللہ رب العزت نے معاش کے لیے بنایا ہے. معاش وجعل النهار معاشا. اللہ نے کیا فرمایا؟ دن کو ہم نے معاش کے لیے بنایا. معاش کے معنی اس میں روزی کو تلاش کیا جائے. انسان کو چاہیے اس میں محنت کرے, کوشش کریں, اپنی روزی کو تلاش کریں. اس کے لیے اللہ رب العزت نے دن کو بنایا. رات کو کیوں بنایا؟ رات سکون کے لیے, رات کا سکون حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو جو پیدا کیا ہے وہ بھی رات میں سوتے ہیں. پرندوں کو دیکھیے, درندوں کو دیکھیے, درندوں کو دیکھیے, اور انسانوں کو بھی کہا کہ آپ رات میں آرام کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہوں پر جعلنا اللیل لتسکنوا فیہ, تاکہ اس کے رات کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کیا کرو. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر بات کرنے کو بالکل ناجائز قرار دیا تھا, جس کو تساؤل کہتے ہیں کہ رات کے اندر رات میں بیٹھنا وہ عربوں کا اندر معمول تھا کہ رات میں بیٹھتے تھے, قصہ گوئی, قصہ کہانی وغیرہ بیان کی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ رات میں بیٹھ کر اپنا جو سکون
سکون ہے ان سکون کو غارت نہ کیا کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہے؟ صحت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اپنے آپ کو بھی بچاؤ, دوسروں کو بھی بچاؤ, اور صحت کا خود کو خیال رکھنا چاہیے. اور عبادات کے اندر بھی دیکھیے ایسی مثال موجود ہے کہ 3 صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میں عبادت اتنی کرنا چاہتا ہوں, اتنی نمازیں میں پڑھنا چاہتا ہوں, میں کبھی سوؤں گا نہیں, یعنی کبھی مجھے نیند آئی تو بھی میں نہیں سوؤں گا. ایک صحابی نے کہا کہ میں عبادت کرتا ہی رہوں گا, کبھی نیند آئے تو بھی میں بستر پر نہیں جاؤں گا. اور ایک صحابی نے کیا کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں, بالکل ہمیشہ روزے دار, ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اور تیسرے شخص آئے اور کہا کہ میں شادی ہرگز نہیں کروں گا, عبادت میں لگا رہوں گا, میں اپنی بیوی کے بعد نہیں جاؤں گا اور شادی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے, یہ تبتل ہے. عیسائی اور یہودی ایسا کیا کرتے تھے, اور آج جو یہودی اور عیسائی جس کو پادری کہتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھیے, وہ شادی سے اپنے آپ کو انہوں نے تبتل کی زندگی اختیار کی. ارے جو عام انسانوں کی زندگیاں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں, لیکن شادی کے بغیر کتنے غلط کام ہو جاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. لیکن اسلام نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی مثال پیش کی, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, انی اخشاکم, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. اس کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی, اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں. تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی مثال پیش کی کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, اس کے باوجود میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, اور جب نیند آتی ہے تو سوتا بھی ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, اور جب چھوڑنے کی نوبت آتی ہے تو میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اور میں نے خود شادیاں کی ہیں. انسان کی ضرورتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انسانی تقاضے ہی ہے, ان کو کرنا اور ان کو بجا لانا اسلامی اور انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے, انسانی فطرت کا تقاضا ہی ہے. اسی لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں, اسلام نے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے بارے میں ہم کو جو بتایا ہے کہ ہر اعتبار صحت کا خیال رکھا جائے. لا تہلیکم, اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ تو جو چیزیں کرنی کی وہ کرو, جو چیزیں نہیں کرنے کی نہیں کرو. ایک صحابی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں, اور جب ان کو نیند آتی ہے تو اپنے آپ کو ایک کھمبے سے باندھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, منع فرمایا کہ آپ اس طرح کی عبادت مت کیا کرو, عبادت کا تعلق ہے, اچھی چیز ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحت کا خیال رکھنا, دن کو اللہ نے بنایا معاش کے لیے, گھومنے پھرنے کے لیے اور اپنی روزی کو تلاش کرنے کے لیے, دن کو سونے کے لیے نہیں بنایا. اب حال کیا ہو گیا ہے, کچھ لوگوں کو دیکھیے اسے صحت بگڑ جاتی ہے. اگر آپ 10 دن صبح کے وقت سوتے رہ جائیں گے, ایک رات کی جو نیند ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی. رات کی نیند, رات کا سکون الگ چیز ہے. آپ دیکھیے انسان جب رات کو نیند نہیں آتی ہے تو پھر انسان کے دماغ کا اس کا اثر پڑنے لگتا ہے. انسان کو کھانے پینے کی چیزیں اچھی نہیں لگتی اور باتوں میں اس کا فرق پڑ جاتا ہے, اور کبھی کبھی انسان اس سے جو ہے پاگل ہو جاتا ہے جب نیند صحیح طرح سے نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہم کو, مجھے اور آپ کو جو صحت عطا فرمائی ہے, ان صحت کا خیال رکھنا میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے آج کل کے ماحول کے اعتبار سے جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے, پہلے تو حکومت نے ہم پر پابندی کی کہ آپ ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا نہیں کریں گے. اب کیا ہوا کہ جس وقت یہاں پر لاک ڈاؤن ہوا تھا اس وقت 4% کی بیماری تھی, 2% کو 3%, اور آج کی آپ تاریخ کو دیکھیے کہیں پر 35%, کہیں پر 42%, اور بعض جگہوں پر 60% تک بیماری پھیل چکی. اور لاک ڈاؤن نہیں ہے, حکومت نے اپنے ہم پر ذمہ داری چھوڑی ہے کہ آپ کی صحت آپ کے ہاتھ میں. اب ہم کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کہے نہ کہے, ہم کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اسباب اختیار کریں گے, بھروسہ اللہ کی ذات پر. اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, تو میں بار بار مثال دے رہا ہوں, اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ ہے, میں اس کو کیا کروں, کیا ایسے ہی چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں, پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. باندھنے کے بعد بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس رسی پر بھروسہ نہیں ہے, مجھے اس اونٹ پر بھروسہ نہیں ہے. اگر یہ بھاگ کر جانا ہے تو رسی توڑ کر جا سکتی ہے, لیکن اگر اللہ اس کو اگر روکنا چاہے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے
کہ میری اونٹنی کو یا میرے اونٹ کو بھگا کر لے کر جائے یا خود اونٹ بھاگ کر چلا جائے. اس لیے اسباب کو ہم اختیار کریں گے. اب یہاں پر ہماری 2-3 چیزیں بار بار کہی جاتی ہیں. ایک ہے سوشل ڈسٹینسنگ. سوشل ڈسٹینسنگ کا کہاں تک معاملہ ہے کہ ہم فاصلہ جو رکھا گیا ہے, سماجی فاصلہ جس کو کہا جاتا ہے, اس کو برقرار رکھیں. صرف مسجدوں کے حد تک نہیں بلکہ گھروں میں بھی رکھی ہے. بازاروں میں جاتے ہیں اس وقت بھی ہمارے نوجوان ماشاءاللہ گھوم پھر رہے ہیں. اب بعض جگہوں پر پولیس اس پر کیس کر رہی ہے, جن کو ماسک نہیں ہے ان کو پکڑ کر لے کر جا رہی ہے, ان پر جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے. یہ سب نوبت آنے سے پہلے ہم کو کون کہہ رہا ہے ہم اپنی صحت کا خود خیال کریں. اس لیے مسجدوں میں آتے وقت الحمدللہ ہماری جامع مسجد کا تعلق جو ہے, میں بہت ہی خوش ہوں ہمارے مسلمین سے. بہت ہی کم اللہ ماشاءاللہ 1% جو ہوں گے 100 کے اندر 1 یا 2 آدمی ہوں گے جو مسلح کے ساتھ نہیں آتے ہیں یا ماسک پہن کر نہیں آتے ہیں, ورنہ اکثر ہماری مسجد میں ماسک پہن کر آتے ہیں اور مسلح لے کر آتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. اس لیے دیکھیے بزرگوں کو منع کیا گیا ہے, بزرگ نہیں آ رہے, اس میں تو ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ ماسک پہن کر آئیں. جب وہ نہیں آ رہے اور آپ ماسک پہنے بغیر آئیں تو یہ برابر نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے میں صرف مسجد تک نہیں کر رہا ہوں, بازار میں بھی آپ جائیں تو برائے کرم ماسک پہن کر جائیں, گھروں سے وضو کر کے آئیں. گھروں سے وضو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ بازاروں سے آتے ہیں سیدھا مسجد میں چلے جاتے ہیں, باہر میں جو ٹیپ لگا ہوا ہے یا پانی کا جو پائپ لگا ہے اس سے وضو کر رہے ہیں. یہ سب اچھی چیز نہیں ہے. ہم گھر میں جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کم از کم آپ 5 وقت اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو لیں, اپنے جو صابن گھر میں ہوتا ہے اس سے دھو کر آ جائیں. اس لیے کہا گیا, ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ مسجد میں وضو اور پانی موجود ہے, نل موجود ہے, کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کا صحت مندی کا خیال کریں, ہم خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کا بھی خیال کریں. اس لیے برائے کرم مسجد میں آنے سے پہلے گھر سے وضو کر کے آئیں اور وضو سے پہلے اپنے ہاتھ منہ وغیرہ دھوئیں. گھروں کے اندر فاصلے کو برقرار رکھیں. اسی طرح سے بازاروں کے اندر فاصلے کو برقرار رکھیں. بلا وجہ ہمت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی جسے انسان جو ہے بیماری سے کیا ہوگا دیکھیں گے, اس طرح کے الفاظ نہیں. بھروسہ اللہ پر, اور جب موت کا وقت آئے گا چاہے بیمار ہو یا نہ ہو وہ اس کو تو کوئی روک نہیں سکتے, وہ تو آ کر رہے گی. اس لیے میرے بزرگ بھائیوں, مسجدوں میں باہر ہر جگہ پر اس بات کا خیال کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے کو بھی بچائیں, دوسروں کو بھی. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے لا ضرر ولا ضرار. مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ خود کسی کو نقصان پہنچاتا ہے نہ نقصان کو برداشت کرتا ہے, یعنی اپنی ذات کو بھی نقصان نہ پہنچائے, دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچائے. اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ چند دن تک انشاءاللہ اللہ سے رجوع بھی ہوں, اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں, اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا تیأسوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس وجہ سے ایسے عذابات لا رہے ہیں. اچھے اچھے بزرگان دین ہماری جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں پر نظر کریں. ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کی بددعاؤں کی وجہ سے ایسے وبائیں پھیلتی ہوں. کتنے اچھے لوگ جو عبادت گزار ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں, جو دین کے کام کر رہے تھے, دین کے کام کا بہانہ بنا کر ان کو آج جیلوں کے اندر پھونس دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسی کاموں کی وجہ سے ایسی بیماریاں پھیلی ہوئی. اس لیے چاہیے کہ ان تمام اسباب کی طرف غور کیے جائیں, اللہ کی طرف رجوع ہوں, حرام کام کو ہم چھوڑیں, حلال کی طرف آئیں, اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں. یہ وہ کام ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر برسے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سی گناہوں سے, اور خصوصاً میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہماری چھوٹی سی بستی منکی کو بہت سی چیزوں سے محفوظ رکھا ہے. ہم زیادہ اس پر یہ نہ سمجھے کہ ہم محفوظ ہیں, محفوظ ضرور ہیں, لیکن ہم اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں اور ایسا کام کریں جس سے اللہ بھی خوش ہو. خصوصاً میں آپ لوگوں سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ مغرب کی نماز کے اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے کے لیے ہمارے پاس بالکل کم وقت رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں اذان پوری ختم ہو چکی ہوتی ہے, لیکن ہمارے نوجوان باتوں میں مشغول ہیں. اللہ کی طرف آئیے. کم از کم ایسے موقع پر ہم اللہ کو زیادہ یاد نہیں کریں گے تو کب یاد کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مثالیں بیان کی اور بتائی ہیں کہ جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک بات کل ایک واٹس ایپ پہ میں نے دیکھی اور مجھے اچھی لگی. ایک گروپ بنتا ہے لوگوں کا, 10 15 20 25 100 لوگوں کا گروپ بنتا ہے. اب کوئی آدمی اپنے دوست کے ساتھ کچھ میسج کرتا ہے, کچھ پیغام بھیجتے رہتا ہے, تو وہ اس گروپ کا آدمی اوپر نمبر پر آ جاتا ہے اور فوراً آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے میرے دوست نے کیا لکھا ہے.
اسی طرح سے ہماری اللہ کے ساتھ تعلق کا مسئلہ ہے. جب ہم اپنے دوست کے ساتھ کوئی تعلق کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اس کو کوئی میسج کرتے رہتے ہیں, اور جب ہم میسج کرتے ہیں تو ہمارا پیغام پہلے آ جاتا ہے, وہ پہلے دیکھ لیتا ہے ارے میرے دوست نے کیا پیغام بھیجا ہے. اسی طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کو ہم جتنی بار یاد کرتے رہیں گے اللہ کے اتنے قریب جائیں گے, اور جتنے ہم اللہ کو بھول جائیں گے پھر اللہ سے بہت دور ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں, خصوصاً 5 وقت کی نماز ایسا اہتمام کریں کہ کسی کے ہمارا رکعت نہ چھوٹے. ہم اس سے پہلے لاک ڈاؤن ہوا تھا, مسجدیں بند تھیں, دل کے اندر طلب ہو رہی تھی, حسرت تھی, اے کاش مسجدیں کھلتی تو ہم مسجد میں جاتے ہیں. اور آج کیا ہوا, مسجدیں کھلی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی الحمدللہ بہت سے میں احباب کو دیکھ رہا ہوں بڑی پابندی کے ساتھ آ رہے ہیں اور پہلے مسجدیں پہنچ رہے ہیں. یہی حالت ہم سبوں کی ہونی چاہیے اور سبوں کو اللہ کی رجوع ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی, پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے, اور اس سے جلد از جلد ہم سب کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.